یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی لڑکی ببلی کی جو دلی کے نائٹ کلبوں کے لیے باؤنسرز کو ٹریننگ دینے کے لیے مشہور ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح وہ اپنا دل ٹوٹنے کے بعد ایک آزاد اور اچھی عورت بننا سیکھتی ہے۔ کہانی نئی نہیں ہے، حالانکہ یہ اب بھی ایک سویٹ ویکینڈ واچ ہے جس کے لیے زیادہ دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینی ویز، یہ فلم آپ کو کچھ فریش محسوس کراتا ہے۔ ببلی باؤنسر شروع ہوتا ہے جب ببلی کچھ لڑکیوں کو ہراس کرنے والی کچھ لڑکوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک عام لڑکی کی طرح برتاؤ نہیں کرتی ہے، بلکہ ببلی ایک مکمل ٹام بوائے ہے۔ اس نے 10ویں کلاس پاس نہیں کر سکی کیونکہ اسے مزید پڑھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں بھی اچھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک رسپانسبل لڑکی ہے جو باقی لڑکوں کی طرح کام کرتی ہے۔ اس کی دوست پنکی کو دلی میں ٹیچر کی نوکری مل گئی ہے۔ ان کے گاؤں کے باؤنسروں میں سے ایک کوکو بچپن سے ہی ببلی سے پیار کرتا ہے، لیکن ببلی کو اپنے ٹیچر کے بیٹے وراج سے پیار ہو جاتا ہے جب وہ ایک شادی میں ملتے ہیں۔ ایک دن وراج ببلی سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ ببلی، جس کی اب تک زندگی میں شادی کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں تھی، فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ جاب کرے گی۔ انہی دنوں کوکو ببلی کے گھر پروپوزل بھیجتا ہے اور ببلی کوکو سے کہتی ہے کہ وہ شادی سے پہلے کم از کم 1 سال جاب کرنا چاہتی ہے، اور کوکو کے پاس اس کا حل ہے۔ ان کے کلب میں، جسے ٹلی گلی کہا جاتا ہے، انہیں حال ہی میں کچھ زیادہ بے قابو لیڈیز کسٹمرز کے ساتھ مسائل کا سامنا تھا، لہٰذا وہ کچھ لیڈیز باؤنسرز کی خدمات حاصل کرنے کے خواہاں تھے۔ ببلی نے اپورچونیٹیز ضائع نہیں کی اور نوکری حاصل کر لی، تاہم اس کے مسائل ختم ہونے سے بہت دور ہے۔ اسے دلی میں نوکری مل گئی ہے، لیکن اگر وہ وراج سے ملنا جاری رکھنے کی امید رکھتی ہے تو اسے وہاں رہنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک بار پھر پنکی کی مدد لیتی ہے۔ پنکی اپنے پیرنٹس اور گاؤں کے سرپنچ کو بتاتی ہے کہ ببلی نے دلی میں کام کرنا شروع کر دیا ہے اور لڑکوں کے ساتھ اپنی جاب پر سفر کرتی ہے۔ گاؤں والے اور سرپنچ ببلی کے پتا سے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ ببلی کو یا تو جاب چھوڑنی چاہیے، کوکو سے شادی کرنی چاہیے، یا دلی میں رہنا چاہیے۔ اس کے پتا نے جو اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے شادی کا ذکر کیے بغیر 1 سال تک جاب کرنے دیں گے، ببلی کو پنکی کے ساتھ دلی جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب جب کہ ببلی دلی میں ہے، وہ وراج سے ملنا شروع کر دیتی ہے۔ اپنے فرینڈز کے اصرار پر وہ اسے اپنی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کرتا ہے، جہاں ببلی بہت نشے میں ہوتی ہے اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے جذبات کا اظہار وراج سے کرتی ہے۔ وہ شاکڈ ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے اپنی پوری زندگی کسی دوسرے شہر موو کرنے سے پہلے کچھ اور سوچنا چاہیے تھا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی اس جیسے کسی سے محبت نہیں کر سکتا جو پڑھا لکھا نہ ہو اور اس کی نوکری میں بھی دلچسپی نہ ہو۔ ہارٹ بروکن جب وہ گھر واپس جاتی ہے تو ببلی چند لڑکوں سے ٹکراتی ہے جو اسے ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ببلی بہت بہادر ہے اور وہ خود کی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اس لڑکوں کو اتنا پیٹتی ہے کہ سب پولیس اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں اور کوکو اور اس کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے۔ فارمیلٹیز کو ختم کرنے کے بعد ببلی کے پتا اسے گھر واپس آنے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دلی میں خوش نہیں لگتی، لیکن ببلی اسے وہ وعدہ یاد دلاتی ہے جو اس نے اس سے کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سیدھا کرے گی۔ اگلے دن سے ببلی انگلش کلاسز جوائن کر لیتی ہے اور اس سال اپنے 10ویں پاس کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنے کام کے لیے وقف ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی راہ پر گامزن ہے۔ ببلی کے الفاظ میں وراج کی ہر بات اس کے لیے ویک اپ کال تھی اور وہ اس شخص کو پسند نہیں کرتی تھی جو وہ پہلے تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے لیے بدلنا چاہتی تھی، جو وہ کرنے لگتی ہے۔ لیکن وراج کے ساتھ اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وراج ٹیجی کلب میں آنا جاری رکھتا ہے اور ایک دن اچانک وہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کلب کے دوسرے ممبروں میں سے ایک وراج اور اس کے دوستوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور انہیں باؤنسرز وہاں سے جانے کو کہتا ہے، لیکن وہ لڑکا وراج کو پارکنگ میں گھیرتا ہے
اور اسے بندوق کی نوک پر پکڑتا ہے، لیکن ببلی اسے وقت پر ہی بچا لیتی ہے۔ وہ اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ چاروں طرف CCTV لگے ہوئے ہیں اور اس کی بیوقوفی کی وجہ سے اسے اور اس کے پتا کی زندگی ضائع ہو سکتی ہے۔ لڑکا چلا جاتا ہے اور ویراج ببلی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کے لیے کچھ محسوس کر رہا ہے۔ وہ ببلی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن ببلی اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے اور اسے بھی کرنا چاہیے۔ بعد میں وہ کوکو کو اپنے اور ویراج کے بارے میں سچ بھی بتاتی ہے۔ وہ کنفیس کرتی ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگتی ہے۔ کوکو کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ببلی سے کہتا ہے کہ جب بھی وہ شادی کے بارے میں سوچتی ہے، اسے ضرور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جیسے ہی ایک انڈیپینڈنٹ اور سیلف اشورڈ نئی والی ببلی کی زندگی دوبارہ شروع ہوتی ہے، ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ مونیکا نامی لڑکی کو ایک لڑکا پارکنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی دوستوں کے ساتھ لڑکی کو اغوا کر لیتی ہے۔ ببلی انہیں دیکھتی ہے اور بائک پر ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ ان کی گاڑی روکتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ لڑکی کو جانے دو، لیکن لڑکے اس کے بجائے ببلی پر اٹیک کرتے ہیں۔ ببلی چیلنج کے لیے زیادہ ریڈی ہے اور لڑکوں کو پچاڑ دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی کو دوبارہ لے آئے، ایک لڑکا پیچھے سے اس کے سر پر مارتا ہے اور وہ ہوش کھو دیتی ہے۔ اگلے دن جب وہ ہوش میں آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ اس کی فیملی ممبرز اسے کہتی ہے کہ وہ لڑکی محفوظ اور صحت مند ہے اور لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگلے دن CM کی طرف سے ببلی کو اس کی بہادری پر ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ ببلی باؤنسر کا اختتام ببلی کے ایوارڈ حاصل کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی وقت ببلی اعلان کرتا ہے کہ اس نے اپنا 10ویں پاس کر لیا ہے اور سب ویراج اور کوکو اس کی جیت پر سٹی بجاتے ہیں۔